اگر جو کسی کو دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے کتنا راضی ہے تو اپنے دل کے طرف بڑھے اور اپنا دل کو اللہ کے ذکر میں لگائے، اپنا روح کو اللہ کے عبادت میں لگائے، پھر اسے پتہ لگے گا کہ اللہ اس سے کتنا راضی ہے۔ اگر جو آپ کا دل اللہ اللہ پکارنے لگا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا تو پھر سمجھ لو کہ اللہ پاک بہت ہی مہربان ہے اور اللہ کا کرم ہو گیا ہے۔ اور لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی، لاکھ محنت کرنے کے بعد بھی اگر جو کسی کا اعمال عبادت دل تک نہیں پہنچا تو یہ سمجھ لینا بھائی کہ اللہ کا کوئی بھی کرم نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں دل کے معاملے سے ہزاروں عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب تک دل سے عبادت نہیں ہوگا، دل عبادت میں نہیں لگے گا، تب تک کوئی مقام حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ صوفی جو ہے اس کا علم دکھائی نہیں دیتا، وہ روحانی علم ہوتا ہے، اور دنیا اسی علم کو مانتا ہے جو دکھائی دے، دنیا اسی عبادت کو حقیقت سمجھتا ہے جو دکھائی دے۔ لیکن جو دکھائی نہیں دیتا ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر جو چیز دکھائی نہیں دے رہا اور اس پر ہم ایمان نہ لائے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یوم آخرت پر بھی ایمان لاؤ، جس کو ہم نہیں دیکھے ہیں، ہونے والا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو ظاہر میں ہے اور جو باطن میں ہے ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ جنات ہم اسی دنیا میں گھوم پھر رہا، بتاؤ کتنے آدمی ہے جو دیکھ رہا ہے، لیکن اس پر ایمان ہے نا کہ اللہ نے جنات کو بھی بنایا ہے۔ تو اسی طریقہ سے روحانی عبادت بھی ہوتا ہے جو ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے، پر جس کے اندر روح بیدار ہو جاتا ہے، اس جسم میں جب ہلچل شروع ہوتا ہے تو انہی لوگ کو پتہ لگتا ہے کہ میرا جسم میں ہلچل ہو رہا ہے، اب لگتا ہے کہ میرا جسم میں کوئی بول رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ جب اس کا سینے میں اللہ کا نام گونجنے لگتا ہے تو جس کا سینے میں اللہ کا نام گونجے گا اسی کو تو پتہ رہے گا، کسی دوسرے کو پتہ لگ جائے گا۔ یہی ایک ایسا عبادت تو ہے وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے، باقی تو دکھاوا ہے، اور دکھاوے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ اس کے قبولیت کا۔ جو دکھاوا ہے اس کا قبولیت کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن کچھ عبادت جو روحانی ایسا ہے وہ اللہ اور بندے کا بیچ میں، اس کو گارنٹی ہے۔ اس لیے کہ جس کا روح دنیا میں بیدار ہو گیا اور اللہ کے ذکر میں لگ گیا تو وہ ہر وقت عبادت میں ہی ہے، چاہے وہ سوتے رہے، جاگتے رہے یا کام کاج میں رہے، وہ ہر وقت عبادت میں اس کا گزرتا ہے۔ تو وہ عبادت اللہ کو پسند ہے جو ہر وقت عبادت ہوتا رہے، اس کا نام ہے دائمی عبادت، مطلب ہر وقت ہونے والا۔ سوتے جاگتے زندہ ہو یا بندہ مردہ ہو، روح تو مرتا نہیں، قبر میں بھی جا کے وہ نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، سب کچھ کرے گا، اتنی عبادت ہے، سب کام جو جیتے جی کر رہا تھا وہ عبادت مرنے کے بعد بھی کرے گا، تو وہی تو اللہ کے نزدیک قبولیت ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندہ اللہ کے عبادت سے محروم نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے روح کو بیدار کر لیا، وہ روح کے ذریعے سے ہمیشہ عبادت کرتا رہے گا، چاہے وہ جی رہا ہو یا وہ مر کے قبر میں چلی گیا ہو، وہ قبر میں بھی عبادت اللہ کا کرتے رہتا ہے۔ اس لیے تو وہ لوگ باگ پریشان ہیں کہ یہ قبر میں ہے کیا جو دعا قبول ہوتا ہے، یہ قبر پہ جاتا ہے کیوں لوگ، مزار پہ جاتا ہے کیوں لوگ، اسے پتہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم میں ایک